السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے اردو کا جو ہمارا پورشن ہے اس میں 9th 10th اور سیکنڈ ایئر کی بکس ہم کور کر چکے ہیں۔ یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے فرسٹ ایئر کی جو اردو کی بک ہے اس کو ہم کور کرنا سٹارٹ کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جو پہلے 5 اسباق ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو ان کے جو مصنف ہیں ان کے نام بھی آپ دیکھ لیں۔ جیسے پہلا سبق ہے اپنی مدد آپ، یہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ جھوٹے آدمی مولوی ذکاء اللہ نے لکھا ہے۔ نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ کچھ ادب کے بارے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ان کے ورڈز جو ہیں ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی پشتوں۔ پشتوں مطلب نسلوں۔ پنسال، پن سال اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں، پن سال پانی نکلنے کے لیے جو سوراخ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنسال۔ نیست و نابود بالکل ختم کرنا، بنیاد مٹا دینا۔ حاشا و کلا خدا نہ کرے ہرگز نہیں۔ اس کے بعد ہے جی فلسفوں، فلسفہ جاننے والے دانشمند۔ پھر ہے جی مار سر گنج۔ مار سانپ کو کہتے ہیں، یہ زو معنی میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایک مار تو مارنے کو کہتے ہیں، دوسرا مار سانپ۔ مارے سر گنج خزانے کا سانپ، جس کا مطلب ہے دولت مند کنجوس، مطلب وہ دولت مند ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا بندہ۔ استقلال کہتے ہیں مستقل مزاج یا مضبوط کو۔ پرکھوں کہتے ہیں جی آباء و اجداد کو یا باپ دادا کو۔ تو تمام اسباق کے میننگ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ پھر ہے جی جھوٹے آدمی۔ دروغ گورا حافظہ نبا شد، یہ ایک مقولہ ہے جس کا مطلب ہے جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، مطلب جھوٹے آدمی کو کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ بنج بیوپار کہتے ہیں جی کاروبار کو، خرید و فروخت کو۔ کوائے اکیلا، عقل کی قوتیں۔ پھر کودن کہتے ہیں جی، کودن کہتے ہیں احمق کو یا نادان کو۔ اختراع کہتے ہیں نئی بات نکالنا۔ چسکا کہتے ہیں مزہ یا عادت کو۔ گوشمالی کہتے ہیں جی کان کھینچنا، سزا دینا۔ تعلی کہتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنا، تعلی۔ ملکات نفسانی، نفس کی عادتیں۔ متمکن کہتے ہیں جی جاگزین ہونا یا قیام کرنا۔ ملمہ کہتے ہیں سونا چاندی کا پانی چڑھا ہوا یا دکھاوا کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ کلی کھل جانا، کلی کھل جانا حقیقت ظاہر ہونا۔ جنگ زرگری، دکھاوے کی لڑائی، مصنوعی لڑائی۔ صلح کل، صلح کل مطلب سب سے بنا کے رکھنے والا، سب سے دوستی کرنے والا۔ نطق کہتے ہیں جی گویائی یا بولنے کی قوت کو کہتے ہیں نطق۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ یا دروغ کو۔ پھر ہے ہمارے پاس گڑنا۔ گڑنا مطلب اپنی طرف سے بات کرنا۔ نیکسٹ نظریہ پاکستان ہے جداگانہ، الگ الگ۔ ترویج کہتے ہیں رواج دینا۔ شیوا عادت کو کہتے ہیں۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ اناد کہتے ہیں جی دشمنی کو۔ نفاق کہتے ہیں پھوٹ یا دشمنی کو کہتے ہیں نفاق۔ مفاہمت راضی نامہ۔ استوار کہتے ہیں جی مضبوط۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں۔ پہم کہتے ہیں جی مسلسل۔ الحاد کہتے ہیں بے دینی کو، اور ملحد کہتے ہیں بے دین کو۔ امتیاز فرق کو کہتے ہیں توانا، مضبوط کو۔ انتشار بدنظمی۔ جمعیت کہتی ہیں اجتماع یا اکٹھ کو، مطلب ایک ہونا۔ قیاس کہتے ہیں خیال کو۔ پھر ہے جی پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ نہج کہتے ہیں جی ڈھنگ، طور یا طریقہ۔ شرمندہ تعبیر ہونا، جس کی کوئی تعبیر ہو، جس پر عمل ہو سکے، شرمندہ تعبیر ہونا۔ حجت بازی کہتے ہیں تکرار کرنا، جھگڑا کرنا۔ نسلی تعصب، قومیت کی بنیاد پر طرفداری۔ بوجھ بجارت کا مطلب ہے جی پہیلی بجوانا۔ محرر تحریر کرنے والا۔ مخمول کرنا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ شیرازہ منتشر کرنا۔ شیرازہ منتشر کرنا، انتظام درہم برہم کرنا۔ لاسٹ ہمارے پاس سبق ہے جی اس ویڈیو کا کچھ ادب کے بارے میں۔ مشاطگی کہتے ہیں بنانا، سنوارنا، حسین بنانا۔ تغیرات و انقلابات، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی۔ مد و جزر، جوار باٹا، پانی کا اتار چڑھاؤ، مد و جزر اس کو کہتے ہیں، پانی کا اوپر نیچے ہونا۔ باد سموم، بہت گرم ہوا یا لو جس کو کہتے ہیں، باد سموم گرم ہوا۔ صنعانہ، کاریگرانہ یا ہنرمندی۔ کاریگرانہ یا کاریگر جس طرح بندہ ہوتا ہے ہنرمندی سے، تو مطلب کاریگری سے، صنعانہ۔ منغیز کہتے ہیں منغیز، ناراض یا رنجیدہ۔ شستگی کہتے ہیں پاکیزگی یا صفائی کو۔ آفرینش کہتے ہیں جی پیدائش کو، آفرینش پیدائش۔ سوتا پھوٹنا، چشمہ جاری ہونا۔ تلاطم کہتے ہیں جی دریا یا سمندر کی موجوں کا جو جوش ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ایک شعر کا مصرع سنا ہوگا کہ تلاطم ہیز موجوں سے وہ گھبرایا
نہیں کرتے، تو وہ تلاطم جو اس موجوں کا جوش ہوتا ہے۔ عالم اشکارا دنیا پر ظاہر ہونا، مشہور و معروف، افتاد تباہ طبیعت کی اٹھان، نوارد کہتے ہیں جی نیا آنے والا، نوارد۔ تو یہاں تک یہ الفاظ کے معنی تھے۔ نیکسٹ اب ہم اس کی ایکسرسائزز دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلا سبق ہے، اس کی ایکسرسائز میں اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ MCQs دیے گئے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بی آپشن ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سچی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے کا اس کے اندر جوش ہو۔ پھر یہاں پہ کچھ بلینکس ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، جس طرح پانی خود پنسال میں آ جاتا ہے، جو پانی نکالنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے وہاں آ جاتا ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، قوم کی سچی خیرخواہی کرو، ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ حضر ملے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی حضر آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہے محاورہ اور روزمرہ۔ تو روزمرہ جو عام زبان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، قواعد سے بالاتر ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ محاورہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے، مطلب ان کا اصلی مطلب نہیں ہوتا بلکہ کوئی مجازی اس کے میننگز ہوتے ہیں، اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے آنکھیں دکھانا، آنکھیں دکھانا کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ آپ آنکھیں کسی کو دکھائیں، لیکن جب یہ محاورہ ہے چونکہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے اور اس کا حقیقی مطلب نہیں ہے بلکہ مجازی مطلب ہے کہ غصہ کرنا، ٹھیک ہے، آنکھیں دکھانا۔ اسی طرح یہ سارے آپ محاورے دیکھ سکتے ہیں۔ روزمرہ کیا ہے جی؟ اہل زبان کے بول چال کا نام ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنی عام زبان میں استعمال کرتے ہیں ان کا حقیقی مطلب لیا جاتا ہے، اس کو روزمرہ کہتے ہیں۔ قواعد کی حدود میں محاورہ آتا ہے، ٹھیک ہے، محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے۔ اسی طرح محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب غصے کے لیے آپ یہی استعمال کریں گے آنکھیں دکھانا، آنکھیں نکالنا، یا آنکھیں جو ہے وہ اور کوئی لفظ اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے آپ۔ آنکھیں دکھانا ہوگا تو یہی محاورہ ہوگا جس کا مطلب ہے غصہ کرنا، جبکہ اہل زبان کے مطابق جو روزمرہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے لیکن محاورے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسری یونٹ ہے اس کے اندر یہاں پہ ایک مقولہ جو ہے وہ جیسے ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، دروغ گورا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پہ کچھ الفاظ و تراکیب ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا تھا، تو جملے تو چلے ہم نہیں دیکھ رہے، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اختراعی جھوٹ کہتے ہیں جی ایسا جھوٹ جو خود سے گڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نقش اول، پہلا نقش یا پہلی شکل۔ سچی حقائق، سچا واقعہ۔ اندیشہ کہتے ہیں جی خوف یا خدشے کو۔ جانشین کہتے ہیں نائب جو ہوتا ہے یا قائم مقام۔ منقش کہتے ہیں جی نقش و نگار والا۔ ملکات نفسانی جو اندرونی عادتیں ہوتی ہیں یا انسان کی جو نفسی خصوصیات یا باطنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نیکسٹ یہاں پہ ایک کوشچن دیا گیا ہے کہ مرکب مصادر کون سے ہوتے ہیں؟ تو 5 مرکب مصدر تلاش کر کے لکھیں۔ مرکب سے یہ لفظ نکلا ہے اور آگے مصادر آگے ہیں۔ ان کی پہلے ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، جیسے ہم ورب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش کے اندر جو ورب ہوتے ہیں ان کی جب اردو میں ٹرانسلیشن کریں آپ تو ان کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جن کے آخر میں نون الف نہ آئے تو وہ مصدر ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، بیچنا، کھیلنا، کودنا، اچھلنا، نہانا، پینا، یہ سارے مصدر ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اب وہ ورب تو نہیں ہے، وہ مصدر نہیں ہوں گے، جیسے نانا، اب اس کے آخر میں بھی نہ آیا ہے لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی ورب نہیں ہے تو یہ مصدر نہیں ہے۔ کھلونا، یہ بھی اس کے آخر میں نون الف نہ آیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے جن کے آخر میں نون الف نہ ہوگا لیکن وہ مصدر نہیں ہوگا۔ اب لکھنا، یہ کوئی بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا تو وہ مصدر کہلائے گا۔ اب چونکہ ہم نے مرکب مصادر بتانے ہیں تو مرکب جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرکب مصادر وہ ہوتے ہیں جن میں ایک سے زائد مصادر استعمال ہوں۔ یہ مصدر ایک ہے، اگر اس طرح کے 2 گٹھے آ جائیں تو اس کو مرکب مصادر کہیں گے۔ جیسے آ جانا، اب دیکھیں پہلا ہے آنا اور دوسرا ہے جانا، اب یہ دیکھیں 2 آ گئے ہیں مصدر، آنا جانا سے آ جانا۔ پھر جی ہونا جانا سے ہو جانا، پھر بیچنا اور دینا سے بیچ دینا، یہ دیکھیں 2 مرکب گٹھے آ گئے ہیں، مصادر گٹھے آ گئے ہیں تو اس کو کہیں گے مرکب مصادر۔ دونوں کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، بیچنا دینا، ہونا جانا، آنا جانا۔ اسی طرح جی جیسے لے جانا،
لینا اور جانا سے لے جانا بن جائے تو وہ مرکب مصادر بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی املا اور تلفظ۔ املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں رواج پا چکی ہو، جیسے اردو بولنے والے ہیں یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو، چاہے انگریزی ہو یا کوئی اور زبان۔ تو کسی بھی لینگویج کا ورڈ اگر اردو میں آ جائے تو اردو کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے اسی کے اندر اس کو ادا کیا جائے۔ تاہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو عربی میں ہیں ان کے اوپر یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو اسی لہجے میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی لفظ اگر اردو میں کسی بھی اور زبان کا آ جائے تو اس کو اردو کے لب و لہجے میں پڑھا جائے، اس کا تلفظ اردو جیسا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے جی، اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، کچھ MCQs ہیں۔ مصنف کے خیال کے مطابق مسلمانوں نے ہمیشہ کس چیز کو اپنا شیوا بنایا؟ رواداری کو، ٹھیک ہے، ٹالرنس کو، رواداری کو۔ اس کے بعد ہے جی مجدد الافسانی نے کس کے عہد میں سختیاں جھیلی؟ جہانگیر کے عہد میں، دور میں۔ شاہ اسماعیل کا شاہ ولی اللہ دہلوی سے کیا رشتہ تھا؟ تو شاہ اسماعیل جو ہے وہ پوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے شاہ ولی اللہ دہلوی کے۔ تحریک خلافت کے رہنما تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، دونوں تھے، دونوں کا آپشن ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی جو ناپاک تحریک تھی اس کا نام تھا شدھ ہی۔ پھر ہے جی ہمارے پاس آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں آیا۔ اقبال نے سب سے پہلے خطبہ الہ آباد میں آزاد وطن کا نظریہ پیش کیا 1930 میں۔ نہرو رپورٹ 1928 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، تو جملوں کے بجائے ہم ان کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ کفر و الحاد مطلب کہ خدا کے دین سے انکار، بے دینی، ٹھیک ہے، کفر و الحاد، بے دینی۔ رائج کہتے ہیں عام یا پھیلا ہوا۔ تہذیبی اصلاح کہتے ہیں جی معاشرتی اور اخلاقی بہتری، ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر ہے جی حلیفہ اسلام۔ حلیفہ اسلام مطلب کہ جو اسلام کا خلیفہ ہے وہ حلیفہ اسلام۔ پھر قوم سے وابستگی کا جذبہ، قومیت کہتے ہیں قوم سے وابستگی کا جذبہ۔ مثالی مملکت کہتے ہیں بہترین اصولوں پر قائم ریاست۔ انتشار کہتے ہیں بدنظمی کو۔ مستحکم کہتے ہیں مضبوط یا قائم، اور مرز وجود کہتے ہیں جی وجود میں آنا۔ پھر ایک اور یہاں پہ کوشچن ہے امدادی فعل، تو سیکنڈ ایئر کے اندر تو یہ بار بار ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ امدادی فعل کسی بھی جملے کے اندر اگر دو فعل آ جائیں اور ایک اصل فعل ہوگا اور اس کے مطلب کو یا اس کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے، مطلب کو مکمل کرنے کے لیے جو دوسرا فعل آئے گا اس کو ہم کہیں گے امدادی فعل، ٹھیک ہے، اصل فعل کے ساتھ یہ آئے گا۔ جیسے وہ چلا گیا، تو اب دیکھیں چلا اور گیا، یہ دیکھیں چلا اس میں جو ہے ورب ہے اصل فعل، اور گیا اس میں کیا آ جائے گا؟ امدادی فعل آ جائے گا۔ وہ اٹھ پڑا، ٹھیک ہے، یا وہ کود پڑا، تو کودنا جو ہے اصل فعل ہے اور پڑا جو ہے اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ امدادی فعل آ جائے گا۔ وہ گھر چل دیا، اسی طرح چل اور آگے دیا جو ہے اس میں امدادی فعل ہے، چل کیا ہے اس میں اصل فعل ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں بھی کچھ الفاظ و تراکیب ہیں، ان کے بھی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ متحدہ قومیت، مختلف قوموں کا مل جل کر رہنا۔ حجت بازی کہتے ہیں بحث کو، ٹھیک ہے، بے فائدہ دلائل دینا، مطلب جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مستحکم قائم، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا، نقطہ نظر رائے کو کہتے ہیں یا سوچ کو۔ شکوک و شبہات کہتے ہیں شک یا بدگمانیاں۔ تہذیبی وراثت، تہذیب و ثقافت سے ملنے والا، ٹھیک ہے، جو وراثت میں ملتا ہے تہذیب سے۔ نیک نیتی کہتے ہیں جی اچھا ارادہ یا خلوص کو۔ پھر اسی طرح یہاں پہ کچھ بلینکس ہیں، جن کے تصورات کو میں تعصبات پر محمول نہیں کرتا۔ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے، معلوم نہیں کہ کس نے پہچان میں یہ بے پرکی اڑا دی تھی۔ پاکستانی قومیت بالکل واضح چیز ہے، قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں۔ پھر یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں جی، متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ تو متعلق فعل کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں، وہ لفظ یا الفاظ جو فعل کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں ان کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں آنسر کرتے ہیں ہاؤ، ویئر، وین، وائی، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک، ٹھیک ہے، ہاؤ آفن، کتنی مرتبہ۔ تو اسی طرح اردو میں بھی یہ ان کوشچن کے ہمیں آنسر کرتے ہیں، تو متعلق فعل ان کو کہتے ہیں، مطلب جو فعل کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے، مزید معلومات دیتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا جی وہ جلدی بھاگ گیا، ٹھیک ہے،
تو کیسے بھاگا جی؟ جلدی. تو یہاں پہ جلدی کیا ہے؟ متعلق فعل ہے جو بھاگ گیا کے بارے میں ہمیں مزید معلومات دے رہا ہے. پھر ہے جی متعلق فعل یہاں پہ ہم کل لاہور گئے تھے. تو یہاں پہ ہمیں آنسر مل رہا ہے جی وین، کب. ٹھیک ہے، جیسے ہم نیچے ہم نے دیکھا تھا ہاؤ کیسے، جیسے ایڈورب آف مینر ہوتا ہے انگلش کے اندر، اسی طرح ایڈورب آف ٹائم ہے جی وین کا آنسر ہمیں کر رہا ہے کل. تو یہ کل اس میں متعلق فعل ہے. پھر ہے جی پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے. تو اب یہ آنسر کر رہا ہے جی ویئر کا، کہاں پہ اڑ رہا ہے؟ آسمان میں. تو یہ متعلق فعل ہے. تو جس طرح انگلش میں ایڈورب ہے، یہاں پہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ متعلق فعل ہو جائے گا. وہ روزانہ نہاتا ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں جی روزانہ کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں جی ڈیلی. ٹھیک ہے، تو ڈیلی کا ورڈ انگلش میں یوز ہوتا ہے، یہاں پہ روزانہ ہو گیا. تو ڈیلی انگلش میں ہمارے پاس ایڈورب آف فریکوینسی ہوتا ہے، تو جو بتاتا ہے ہمیں جی ہاؤ آفن، کتنی مرتبہ. تو یہاں پہ روزانہ بھی ایک متعلق فعل ہے. تو یہ ایزی ہے جی، آپ اس کو ایڈورب کی چیز کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آسان ہے. پھر لاسٹ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز ہے، اس کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ بلینکس ہیں. انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے. زمانے کی مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی ہے. ان جذبات و احساسات کو انسان نے اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ ادب سے انسان کی دلچسپی کی ایک بہت نہایت بڑی وجہ یہ بھی ہے. بہرحال یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے. ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے گئے. احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے. پھر نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی تنقید کی تعریف کریں، نیز بتائیں کہ اچھا یہاں پہ ہم صرف تعریف ہی دیکھتے ہیں. تو تنقید کیا ہے؟ تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کھرا کھوٹا پرکھنا، مطلب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا، جانچنا. ٹھیک ہے، اس کو اینالائز کرنا، اچھے برے میں امتیاز کرنا. تو تنقید کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کسی کو برا بلا کہنا، جیسے تو ہم تو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کسی کو برا کہنا جی تنقید کرنا. لیکن تنقید کا اصل مطلب یہ ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا، اچھے کے بارے میں بھی بتانا اور برے کے بارے میں بھی بتانا. پھر اسی طرح دیکھ لیں جی فعل کے فاعل سے مطابقت کے حوالے سے جملے درست کریں. جس طرح ہم انگلش میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی کیا غلطیاں ہیں. میری کتابیں، قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گئے. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں جی جب بھی کسی جملے میں اس طرح بہت ساری چیزیں آئیں اور آخر میں سب کچھ کا لفظ آئے، سب کچھ، تو آخر میں آپ نے فعل واحد مذکر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، واحد استعمال کرنا ہے، ایک اور مذکر کھو گیا. اب دیکھیں ہم نے کھو گئے نہیں استعمال کیا، کیونکہ گئے کا مطلب ہے جی جمع، گیا کا مطلب ہے واحد، اور دوسرا مذکر گیا، گئی نہیں ہم نے استعمال کیا. کھو گئی ہوتا تو وہ مونس ہو جاتا. تو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا کھو گیا. یہ کب استعمال کرنا ہے؟ جب بہت ساری چیزیں ہوں اور آخر میں کیا آ جائے؟ سب کچھ. تو سب کچھ کے بعد آپ لگائیں گے کھو گیا. جو بھی لفظ ہوا وہ آپ کس طرح کا فعل استعمال کریں گے؟ واحد ہو اور مذکر ہو. پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں اگر آ جائیں اور آخر میں جو آپ کے پاس پلورل فارم ہو، جیسے 2 پلیٹیں ہیں، 4 کپ ہے اور 1 گلاس ہے اور 2 پلیٹیں ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں پلورل فارم آئی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ پلورل استعمال کریں گے. اور اگر مذکر ہے تو مذکر استعمال کریں گے، مونس ہے تو مونس. تو یہاں پلیٹیں ہیں تو پلیٹیں ٹوٹ گئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مونس ہے. تو ایک تو ہم نے یہ مونس استعمال کیا اور دوسرا اس میں پلورل استعمال کیا، جمع استعمال کی، ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے، پلیٹوں کے لیے جو آخری آئے گا اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر شاہجہاں نے عمارتیں بنوائیں. یہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ عمارتیں جو ہیں عمارتوں کے لیے آئے گا بنوائیں. پھر ہے جی ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالا پایا. تو یہ ہم کے لیے آئے گا، ہم اس میں فاعل ہے تو فعل بھی ہم کے لیے کیا آئے گا؟ کالا پایا. اس کے بعد ہے جی فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گیا. اب سرمایہ اور احترام میں جو دوسرا لفظ دیکھ لیں، احترام ہے تو احترام کے لیے کیا آئے گا؟ لٹ گیا. ٹھیک ہے، لٹ گئی نہیں ہوگا کیونکہ احترام کیا ہے؟ ایک یہاں پہ مذکر ہے. پھر آپ دیکھ لیتے ہیں جی اردو حروف تہجی. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کتنے حروف ہیں. تو اردو کے اندر یہ حروف تہجی کتنے ہیں جی؟ 37 ہیں، 37. جس طرح انگلش میں ہم نے 26 دیکھے تھے جو الفابیٹس ہوتے ہیں، لیٹرز، تو یہاں پہ کتنے ہیں؟ 37. اب یہاں پہ کچھ اور بھی ہیں مرکب حروف جن کو کہتے ہیں، مطلب 2 سے مل کے بنے ہوئے ہوں. وہ حروف ہیں جو ہائے دو چشمی مخلوط سے مل کر بنتے ہیں. ہائے دو چشمی مطلب یہ 2 آنکھوں والا، یہ ایک آنکھ اور یہ دوسری آنکھ، جیسے ہا ہے، یہ سب کے ساتھ لگا ہوگا، مطلب اس کو مرکب حروف کہیں گے.
تو ان کی تعداد 15 ہے۔ 37 یہ اکیلے ہیں، یہ سارے اکیلے ہیں، اور 15 یہ 52 بن گئے۔ اب یہ دیکھیں با کے ساتھ یہ ہائے دو چشمی لگا با، پھر اس طرح پھا، تھا، ٹھا، یہ جا، چھا، دا، یہ سارے دیکھ لیں تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 15۔ ان سب میں آپ کو یہ ہائے دو چشمی نظر آ رہا ہے، تو یہ مرکب حروف ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نون اور ہا سے مل کے بنا ہے، تو یہ مرکب بن گیا۔ یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ زبان کے جدید اصولوں کے مطابق الف پہلے اور آ بعد میں آتا ہے، کیونکہ الف ایک جبکہ الف پلس الف آ شمار کیا جاتا ہے۔ تو زبان کے اصولوں میں الف پہلے آئے گا اور الف مد آ بعد میں آئے گا، کیونکہ الف جو ہے ایک الف سے مل کے بنا ہے اور الف مد آ دو الف سے۔ اس کے علاوہ جو ہائے مخلوط صرف ہا ہے، یہ مرکب کی بات نہیں ہو رہی، ہا صرف ہا کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا تو کہیں درمیان میں آئے گا، کوئی بھی لفظ اس سے شروع نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیں جی، حمزہ اردو میں پورا حرف شمار نہیں ہوتا، یہ بسا اوقات بطور اضافت استعمال ہوتا ہے، جیسے سرمایہ اردو، یہ اوپر دیکھ لیں سرمایہ اردو، اردو کا سرمایہ۔ پھر مجموعہ کلام یا تحفہ حلوس، تو حلوس کا تحفہ، یہ دیکھ لیں اوپر حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ بطور اضافت، اضافت کہتے ہیں کا کی کے کا مطلب دینے کے لیے، سرمایہ اردو، اردو کا سرمایہ، تو اس کے طور پہ یہ حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی حروف کے متعلق، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں تک ہماری آج کی یہ پہلی ویڈیو تھی، جس کے اندر ہم نے 5 اسباق کور کیے ہیں، مزید 5 اسباق انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔